چچنیا کے صدر ہے اور بڑا دبنگ قسم کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وہ ایک ملک سے حضور کا پیالہ مبارک لے کر اپنے ملک پہنچا، اور جب وہ اس ملک سے لے کر پہنچا تو اس پیالہ مبارک کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ لایا گیا، جہاز کے ذریعے آیا، پھر ایک بڑے ہی اعلیٰ پروٹوکول کے ساتھ، ایسا کبھی کسی صدر وزیر اعظم کو پروٹوکول نہیں دیکھا گیا، بڑے ہی اعلیٰ پروٹوکول کے ساتھ اس کو اس جگہ پر پہنچایا گیا۔ تو جو صاحب ہیں انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ حضور یہ امت کتنی خوش نصیب امت ہے اور کتنی پیاری امت ہے کہ حضور کے پیالہ مبارک سے کس قدر انس ہے کہ روڈ کی سائڈوں پہ کھڑی ہے کہ ایک بار دیدار ہو جائے، اور جیسے ہی اس کا دیدار ہوا لوگوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، ہر شخص کی کوشش تھی کہ میں بھی اس کا بوسہ لے لوں۔ تو چونکہ میرا ایک بیان گیا ہوا تھا، غالباً مجھے اسی وجہ سے بھیجا کہ میں نے اس میں امت کا تذکرہ کیا تھا کہ امت نے حضور کی آل کے ساتھ کیا کیا۔ تو میں نے ان صاحب کو ایک واقعہ سنایا، آپ لوگوں کو گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو یہ معلوم پڑا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا مبارک جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ہے۔ تو آپ چونکہ ان کے شاگرد بھی تھے تو آپ نے کیا کیا کہ آپ ان کے دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، امام باہر آئے تو آپ نے کہا کہ میرے علم میں لایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا مبارک آپ کے پاس موجود ہے، تو اگر آپ تکلیف نہ محسوس کریں اور اس عصا مبارک کو میرے پاس لے کر آئیں تو میں اس عصا مبارک کو چومنا چاہتا ہوں۔ قربان جاؤں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات پر کہ آپ نے بجائے عصا مبارک لانے کے آپ نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا کہ اے ابو حنیفہ، اگر تم اس عصا مبارک کو جو کہ ایک بے جان چیز ہے، جو کہ صرف حضور کے ساتھ اس لیے نسبت رکھتا ہے کہ حضور نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا، اگر تمہاری اس عصا سے اتنی عقیدت ہے کہ تم اس کو چومنا چاہتے ہو تو لو میرے ہاتھ کو چومو، یہ خون رسول ہے۔ تو اگر عصا مبارک کو چومو گے جو ثواب تمہیں ملے گا اس سے زیادہ حضور کی آل کو چومنے سے ثواب ملے گا۔ تو میں نے جن صاحب نے پیغام یا جو کلپ میری طرف بھیجا، میں سمجھ گیا کہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ تو امت کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو امت تو اتنی اچھی ہے کہ وہ پیالہ مبارک کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، لیکن میں تھوڑا سا میں نے ان صاحب کو ایک جواب دیا، میں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ امت ٹھیک ہے اس پیالے کے پیچھے دیوانی ہوئی جا رہی ہے، اور یقیناً ہمارے بھی سامنے آئے تو ہماری بھی کوشش ہوگی کہ حضور کا پیالہ مبارک ہے، لیکن اس پیالہ مبارک کے ساتھ کتنی بار حضور نے اپنے لب مبارک لگائے ہوں گے، کتنی بار اس طرح کے پیالے ٹوٹ بھی گئے ہوں گے اور ان کو اٹھا کے کہیں ڈسپوز آف بھی کر دیا گیا ہوگا، لیکن جو حضور کا نسب ہے، جو حضور کے نواسے ہیں، ان کو حضور نے کتنی بار چوما ہوگا۔ آپ ایک بار لب لگانے سے آپ کے لیے اتنی اہمیت بڑھ گئی اس پیالے کی، تو سوچیں جن لبوں کو حضور خود چومتے رہے، جن گلوں کو حضور خود چومتے رہے، تو ان کی کتنی اہمیت ہوگی۔ لہٰذا حضور کے عصا سے بھی پیار کریں، حضور کے پیالہ مبارک سے بھی پیار کریں، حضور کے نالین سے بھی پیار کریں، لیکن ان تمام چیزوں سے پیار کرنے کے ساتھ ساتھ حضور کے خون کا جو تقدس ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں، اس کی بھی اہمیت جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کتنے اہمیت حامل ہوگا۔ تو اگر آپ نے پیار کرنا ہے تو عصا یا پیالے سے زیادہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اگر وہ چچنیا کا صدر کسی سید کو اٹھاتا اور وہ اس کو وہاں سے اٹھا کے لاتا، کسی جگہ سے جہاز میں لے کے آتا اور اپنی پوری عوام سے کہتا کہ روڈ کی سائڈ پہ آ جاؤ، آج میں خون رسول کو اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہوں، تو زیارت بھی کرتے جو، اور جو ہاتھ چومنا چاہتا ہے ہاتھ بھی چومنا چاہو، اس کے ہاتھ میں جو خون کے قطرے موجود ہیں وہ تو ادھر سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں نا، تو جو جاندار قطرے ہیں ان کی ویلیو زیادہ ہے یا جو کہ ایک بے جان چیز ہے جو حضور کے ساتھ منسوب ہوگی وہ آپ نے اس کے ساتھ اپنے لب مبارک لگا لیے۔ لہٰذا جب بھی محبت کا اظہار کریں تو حضور کے ساتھ جڑی ہر ان چیزوں کا بھی کریں جس کو حضور نے ایک بار اٹھایا، اور ان چیزوں کا بھی کریں کہ جو کہ حضور کے کندھوں کے سوار رہے ہیں، حضور کی پشت کے سوار ہیں اور حضور کے سینے پہ سوار رہے ہیں، تو ان سے محبت کریں گے تو آپ کی محبت اللہ کی بارگاہ میں اور حضور کی بارگاہ میں زیادہ منظور و مقبول ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔